جو باہر کے لوگ ہیں وہ پوری دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر بھی قریب نہیں ہوتے. ہاللیلویا. جو مٹھی ایسے ہوتی رہتی ہے ایسے ہوتی رہتی ہے ایسے ہوتی رہتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی رہتی ہے, اور جو مٹھی ایسے رہتی ہے, آپ نے کئی فقیروں کو دیکھا ہوگا, وہ ایک ایک کر کے ہزاراں روپیے کٹھے کر لیندے تے ہاتھ پھر بھی 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ انہیں ایک ہی منگنا ہے تے ایک ایک کر کے سارا دن بلکہ ساری عمر مانگتے رہتے ہیں, پر انہوں کا روپیہ وہ منگنا ختم نہیں ہوتا. تے جڑے انج کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے بغیر کسی امتیاز کے وہ دیتے ہی رہتے ہیں, خدا ان کی مٹھی کو پھر بھی بھرتے ہیں. ہاللیلویا. جہاں پر بادل بھرتا ہے وہاں پر خالی بھی ہوتا ہے. آمین. جہاں پر بادل بھرتا ہے وہاں خالی بھی ہوتا ہے. اور جو بادل اپنا پانی نہیں گراتا, یاد رکھیں, جو بادل نہیں برستا وہ کبھی دوبارہ سے بھرا نہیں جاتا. خدا کی کلیسیا, جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہو تو آپ کے لیے برکت کا اعلان ہوتا ہے. جب آپ کچھ کرتے نہیں ہو خدا کا آسمان بھی بند رہتا ہے. ایک اور میں آپ کو دینے کے حوالے سے بتاؤں, دانیل کی کتاب پڑھیں. دانیل کی کتاب میں اور اس کے 4 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے, جب نبوکت نظر بادشاہ کو خواب آیا تو دانیل اس کی تعبیر کر رہا تھا. اس کو بتا رہا تھا کہ وہ درخت تو ہی ہے, تیرے تنے کاٹے جائیں گے, تجھے ٹونڈ مونڈ کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور تیرے اوپر یہ 7 دور گزر جائیں گے. دانیل بتا رہا تھا. اور بادشاہ پوچھتا ہے, دانیل اس کا کوئی حل ہے, کوئی اس کا راستہ ہے کہ خدا میرے اوپر رحم کرے اور جو مصیبت میرے اوپر لانے والا ہے وہ نہ لائے؟ تو دانیل کہتا ہے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے پر ایک راستہ ہے. ہاللیلویا. تو کیا کر؟ بیٹی ذرا اس آیت کو پڑھیں ذرا جلدی سے, 26ویں آیت کو پڑھ دیں اونچی آواز میں. دانیل کہتا ہے, سنیے اس بات کو, ایک راستہ ہے اگر بادشاہ سلامت کو مان لے تو. اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کنڈا کو باقی رہنے دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا. اس لیے اے بادشاہ, تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. ہاللیلویا. سنا ہے آپ نے؟ آپ مسکینوں پر رحم کرنا شروع کر دیں, آپ غریبوں پر رحم کرنا شروع کر دیں. اے بادشاہ سلامت, ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے مال کو غریبوں میں صرف کر دیں. ہو سکتا ہے کہ خدا جو مصیبت آپ پر لانے والا ہے خدا اس سے اپنا ارادہ بدلے. جب آپ خدا کے لیے اپنے گھر سے نکالتے ہو, دیتے رہتے ہو, تو آپ بہت ساری ناگہانی آفتوں سے بچ جاتے ہو. آپ کی خیرات جو ہے آپ کی آفتوں کو روکتی ہے. آپ کی خیرات جو ہے آپ پر آفتیں مصیبتیں نہیں آنے دیتی, بلکہ خدا کا دھیان آپ کی طرف لگ جاتا ہے, خدا کا ترس آپ پر ہوتا ہے, خدا کا دل آپ سے خوش ہو جاتا ہے. اور ایک گناہ کا کفارہ بھی ہے. جب آپ خیرات کرتے ہو, آپ اپنے خدا کو خوش کرتے ہو, دیتے ہو, بانٹتے ہو, تو آپ کے گناہ کا ازالہ ہو جاتا ہے. خدا آپ کے ہدیوں کو دیکھ کر, خدا آپ کے نذرانوں کو دیکھ کر خدا اس قہر سے باز آتا ہے. ذرا خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں, یونا کی کتاب. یہ بہت بڑا بھید ہے جو آج خدا نے کھولا ہے. سنیے, جب یونا جہاز کے اندر تھا تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا, کوئی بتا سکتا ہے؟ جب جہاز پر مصیبت آئی, جہاز جو تھا وہ ڈوبنے کو تھا, کیونکہ جہاز بہت ایسے بل کھا رہا تھا, کبھی ادھر گر رہا تھا کبھی ادھر گر رہا تھا, تو انہوں نے پہلا کام کیا ملاحوں نے. ہاللیلویا. سنیے ذرا غور سے, انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد اور ایک کام کیا. وہ کیا تھا؟ کیا نہیں, وہ تو بعد کی بات ہے, اس سے پہلے اور کچھ کام کیا تھا. جہاز ڈوب رہا تھا, جہاز کے اوپر آفت آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاز جو تھا, جو اس پر اجناس تھی,
جو یہ مال بردار جہاز تھا، یہ سواریاں بھی لے کے جاتا تھا اور مال بھی، اجناس لے کر جاتا تھا. جو اس پر گندم اور چنے اور چاول تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کس لیے؟ کیونکہ ہمارا وزن کم ہو، ہم مر رہے ہیں. ہاللیلویا. جڑے بندے کے پار ہوئے تے پہلا کی کرتا ہے؟ اپنا پار تھلے سٹتا ہے. انہوں نے سوچا جہاز اسی بچ جائیں گے اگر اسی ساری اجناس تھلے سٹ دیں گے. انہوں نے بھریاں ہوئیاں بوریاں اناج دیاں سب تو پہلے وہ سٹنیاں شروع کی دیا. ہاللیلویا. ایک کام ابھی بھی باقی تھا، جہاز ابھی بھی ڈوب رہا تھا. گندم، چنے، چاول اور جو بھی اجناس ان کے پاس تھی انہوں نے پھینک دی، لیکن جہاز ابھی بھی ڈوب رہا تھا. ابھی بھی ایک کام باقی تھا. وہ کیا تھا؟ ابھی اجناس تو پھینک دی پر گناہ اندر ہی تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اجناس تو پھینک دی پر گناہ اندر ہی تھا. ابھی تک وہ اندر ہی پڑا ہوا تھا. جہاز پھر بھی ڈکو ڈولے کھا رہا تھا. اگر آپ قربانیاں چڑھا رہے ہیں، اگر آپ شکر گزاریاں دے رہے ہیں، اگر آپ بڑی بڑی دائیں یکیاں دے رہے ہیں، اگر اپنے گناہ سے باز نہیں آ رہا ہے، توبہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا جہاز پھر بھی ڈوبے گا. ہاللیلویا. یہ خدا نے آج میرے اوپر بھیت کھولا ہے. اگر آپ دہی جا رہے ہیں دہی فرق نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب ہے آپ ڈوبتے جا رہے ہیں تو گناہ اندر ہی ہے. اجناس تو پھینک رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، آپ بانٹی جا رہے ہیں، پر گناہ کیا ہے؟ جہاز کے اندر ہی ہے. جہاز پھر بھی ڈوبتا جا رہا ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو توبہ نہیں کرتے، جو باز نہیں آتے، جو اپنی بدی کا اقرار نہیں کرتے. وہ دیتے تو ہیں پر رہتے گناہ کے اندر ہی ہیں. اسی لیے ان کا جہاز تیرتا نہیں ہے، ڈوبتا ہی آتا ہے، ڈوبتا ہی آتا ہے، ڈوبتا ہی آتا ہے. یعنی بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ دینے کے ساتھ اپنے گناہ سے باز نہیں ہوگے، اس وقت تک جہاز آپ کا تیرے گا نہیں. ہاللیلویا. ایک آخری بات کر کے میں آپ کو پھر دعا کریں گے. یاد رکھیں، ایک بندہ تھا کرنیلیس. اگر آپ پڑھنا چاہیں گھر جا کے پڑھ لیں، اعمال کی کتاب 10 باب. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ کنورٹ آدمی تھا. یہ رومی پلٹن کا صوبے دار تھا اور یہ خداوند کو قبول کر چکا تھا. یہودی مذہب کو اختیار کر چکا تھا. اور اس کا ایک کام سنیے، کلام میں کیا لکھے، بیٹا پڑھ دو ذرا سب کو سمجھ آ جائے. اعمال کی کتاب جلدی سے اس کا 10واں باب نکالیے، اس کی پہلی آیت سے پڑھیے. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں برکت کا راز. ہاللیلویا. اگر آپ دینے والے ہیں، اگر آپ قربانیاں چڑھانے والے ہیں، اگر آپ خدا کے لیے بانٹنے والے ہیں، تو اگر آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہ کے اندر ہیں، تو آپ کا کچھ بھی بہتر نہیں ہونے والا. آپ کا جہاز پھر بھی ڈوبے گئے. اگر آپ توبہ کر چکے ہیں اور پھر خدا کو دیتے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. داؤد نے پہلے کیا کیا جو آج کا ہمارا مضمون ہے؟ داؤد نے سب سے پہلے کیا کیا؟ توبہ کی. ہاللیلویا. کیا کیا؟ توبہ کی. اور خدا کے حضور جا کے جو کیا کہنے لگا، گناہ تو میں نے کیا ہے، ان بھیڑوں نے کیا بگاڑا ہے. اور کلام میں لکھا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوئی. خدا نے جاد نبی کے ساتھ کلام کیا کہ جا میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ یبوسی رونا کے کھیت میں جا کر قربانی چڑھائے. ہاللیلویا. اگر آپ پہلے گناہ سے توبہ کریں اور پھر شکر گزاری کریں، اور دیکھنا آپ کو ایسے لگے گی ٹھا کر کے برکت آئے گی، آپ پر بارش برسے گی. اور یہ جو بندہ ہے، جب یہ پہلے اس نے کیا کام کیا؟ پہلے توبہ کی، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کرنیلیس کی. سنیے اس آیت کو غور سے. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. وہ سپرٹن کا صوبہ دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. دیندار کا مطلب ہے دین میں آیا ہو. یہ دین میں آ چکا تھا. بیسکلی یہ رومی تھا اور دیندار ہو چکا تھا، دین میں آ چکا تھا. یہ خدا کو قبول کر چکا تھا، یہودی مذہب میں آ چکا تھا. آگے. اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا. پہلے کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے پڑھے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کے ساتھ؟ سارے
सारे घराने समेत खुदा से डरता था। यानी इसकी फैमिली जो थी, इसकी बेटियां जो थी, बेटे जो थे, सारे के सारे खुदा में आ चुके थे, सारे के सारे ईमानदार हो चुके थे, सारे के सारे खुदा को प्यार करने वाले थे। और अगला काम क्या करता था? और यहूदियों को बहुत खैरात देता, यहूदियों को बहुत खैरात देता। और तीसरा काम क्या करता था? और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। हर वक्त खुदा से दुआ करता था। और खुदा चुप नहीं रह सका, खुदा मजबूर हो गया उससे बात करने को। हालेलुया। इतने काम हैं जो आप खुदा को अपनी तरफ ला सकते हो। पहला काम कि आप खुदा में आ जाओ, अपने घराने में तौबा करो, और फिर खुदा से डरो, दुआ करो। और फिर तीसरा जो काम है वो बांटना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। ये गैर कौम से आया हुआ शख्स था और यहूदियों को ये बहुत खराब देता था। जिस भी इबादत खाने में जाता था अपनी ख्वाहिश सुनाता था कि मैं किस तरह खुदावन में आया, और वहां जाके पैसे इकट्ठे नहीं करता था। हालेलुया। ये अमीर आदमी था, और जिस भी चर्च में जाता, जिस भी हैकल में जाता, जिस भी इबादत खाने में जाता, वहां दे के आता, खाली करके आता। और खुदा मजबूर हो गया इससे बात करने को। खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर उससे बात की। मैंने एक दिन आपको कहा था कि खुदा, जब आप झुकते हो खुदा के हजूर तौबा करते हो, खुदा के हजूर अब सुबह उठ के अपना सर जो है, चांद जो है, इसको जमीन के साथ टच करते हो, खुदा के हजूर थरथरी मच जाती है, हलचल मच जाती है। खुदा पूछने पर मजबूर हो जाता है, पता करो मेरे बंदे को क्या चाहिए, पता करो मेरी बेटी को क्या चाहिए। खुदा के लोगों, सिर्फ देना काफी नहीं है, इसके साथ ईमानदार भी होना जरूरी है। आपको खुदा के हजूर दुआ में भी झुकना जरूरी है। अगर आप सिर्फ दे के चुप कर जाते हो, खत्म बात हो गई, बस मैंने दे दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो ये काम अधूरा है। सबसे पहले आप खुदा में आओ, तौबा करो, रजू लाओ, आपकी तौबा कबूल हो, और फिर दो खुदा को। हालेलुया। खुदा को खुश कर दो, खुश कर दो खुदा को, और वो आपको इतना ज्यादा खुश कर देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह है। हालेलुया।